الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، انسانی زندگی میں کچھ عبادات ایسی ہیں جو انسان کو انسان بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ وہ ایسی عبادات ہیں کہ جو انسان کو انسان رہنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتاتی ہیں۔ تو روزہ انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے کہ جو انسان کو انسان بنانے میں اور انسان کو انسان رہنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ انسان کو انسان سے بھی بلند اسے بندہ مومن اور متقی بنانے میں جو ہے ایک معاون ثابت ہوتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے فرضیت صوم کی جو ہے حکمتیں، روزوں کو فرض کرنے کی حکمتیں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرض کیا، اس کی حکمت کیا ہے۔ مقصد تو یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جو میں نے تلاوت کی بتایا لعلکم تتقون، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں لعلکم تتقون کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو بھئی اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، جس طرح فرمایا کہ اس کا مقصد اور نتائج بھی ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر یہ نماز جو ہے انسان کو انسان رہنے میں، انسان کو عاجزی سکھانے میں، انسان کو بندگی سکھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے کہ انسان نماز کے ذریعے سے بندگی جو ہے سیکھتا ہے، عاجزی سیکھتا ہے۔ اسی طرح وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسے وہ جو ہوس ہے، مادہ پرستی ہے، وہ اس سے بلند ہونے کا اسے موقع فراہم ہوتا ہے۔ اسی طرح حج وہ کرتا ہے، اسے ایک اجتماعی عقیدے کی طرف وہ مائل کرتی ہے۔ اسی طرح روزے کی بھی ثمرات ہیں، روزے کی بھی حکمتیں ہیں کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ تو بھئی یہ انسان کو انسان رہنے میں، انسان بنانے میں، اسے بندہ عبد جو ہے رہنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ روزہ ظاہری طور پر تو گویا جسم کمزور نظر آتا ہے، لیکن جو ہے اس کی روح کو روزہ مضبوط کرتا ہے۔ بھئی جسم چاہے اسے کمزور نظر آتا ہے پیاس اور بھوک سے، مگر روح طاقتور ہوتی ہے۔ جہاں معدہ خالی ہوتا ہے وہاں دل آباد ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی شان ہے، جہاں روزہ انسان کو اس کی خواہشات سے روکتا ہے، وہاں بصیرت کے کئی سمندر اس کے دل میں جو ہے امڈ آتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، تو بھئی اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو یہ تو بھئی ایک لمبا موضوع ہے، تو ہم تو اس کے چند جزیات تک بات کریں گے۔ تو بھئی یہ پہلے تو اس کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون، یہ اس کا ثمرہ ہے، پھل ہے۔ بھئی آپ کوئی پیڑ لگاتے ہیں نا آم کا، تو اصل اس کا جو نتیجہ پھل ہوتا ہے وہ آم ہوتا ہے، باقی لکڑیاں، پتے، فلاں فلاں یہ چیزیں جزوی فائدے ہیں۔ تو روزے کا اصل فائدہ ہے لعلکم تتقون۔ تقویٰ کے حوالے سے چونکہ ہم الگ سے ایک موضوع بیان کریں گے، ایک ایسی صلاحیت ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ انسان کو بندہ مومن بننے میں اور نیکیاں کمانے میں اتنی معاون ثابت ہوتی ہے، گویا اس کے لیے ہر نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نفس خود ان برائیوں کو کیا کرتا ہے، وہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ ہم اس کو الگ کریں گے۔ تو روزے کی کیا کیا حکمتیں ہیں؟ یہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ فرمایا کہ ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے، فإنہ لی، یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے، فأنا اجزی بہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دیکھیں روزہ ایک چھپی عبادت ہے، خفیہ۔ آپ دل کے اندر چور ہو تو گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، بے نماز پڑھنے آئے ہیں نا، تو یہ اجتماعی عمل ہے،
اور یہ انفرادی ہوتا بھی نہیں ہے، یعنی آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے نا، تو اب یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو لوگ تو دیکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی کو پتہ تو ضرور چلتا ہے، حج کرتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو روزہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اگر آدمی کی نیت خراب ہو تو سب کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، یہ ہر عمل یہ بھی حقیقتاً تو ابن آدم کا عمل ہے، لیکن فرمایا اس کا اجر میں دوں گا، فإنہ اجزی بھی، تو الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ عزیز سامعین کرام، ظاہری طور پر جو ہے یہ ایک مخفی عبادت ہے، یہ ایک روزہ ایک مخفی عبادت ہے۔ یہاں ایک ہمارے وقتوں سے بھی پہلے ہمارے شہر میں ایک بڑے عالم صاحب ہر سال آتے تھے، اور یہاں کے لوگ جو تھے ان کو تقریر رمضان پہ تقریر کرنے آتے تھے، ماہ رمضان میں وہ ان کو بلاتے تھے، تو وہ بڑی شاندار تقریر کرتے تھے۔ تو وہ بھئی عصر کے بعد تقریر کرتے، شام کو افطاری بھی ہو جاتی اور وہ تقریر بھی سن لیتے لوگ، تو وہ ہر سال آتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ آئے تو وہ راستے میں ایک دکان پہ رکے، تو عصر کا ٹائم تھا، تو ان کو کہتے مجھے پانی دو، اور وہ پتہ نہیں پان یا کوئی چیز بھی کھا رہے تھے، تو انہوں نے انہیں پانی دیا، انہوں نے جو ہے پانی پیا بھی صحیح اور پیک صاف کی، اور پھر جو ہے نا جا کے خوب تقریر کی کہ جو روزہ نہیں رکھتا اس کی ودیعتیں سنائی اور بڑا شاندار بیان کیا۔ تو وہ جو جس دکان پہ انہوں نے پانی پیا تھا اسی نے مجھے بتایا تھا، کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ علامہ صاحب ہیں، تو وہ تو مقرر تھے۔ اسی طرح ہمارے شہر کے ایک عالم صاحب ہیں، تو انہوں نے ایک دن جمعہ پہ روزے پہ بڑی شاندار تقریر کی، تو خیر وہ گھر چلے گئے حجرے میں، تو جب وہ کسی نے بعد میں کوئی سوال تھا تو پوچھنے گیا تو وہ دروازے پہ دستک دی، باہر نکلے تو یہاں داڑھی پہ کھانا لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا علامہ صاحب کا روزہ نہیں رکھا؟ آگے سے کہتے ہیں گرمی تھی، تقریر بھی کرنی ہوتی ہے، تو روزہ نہیں رکھا۔ تو کی ساری تقریر کس پہ؟ روزہ پہ۔ تو یہ اب کسی کو کیا پتا چلے؟ تو بہرحال اس طرح کے کئی واقعات میرے ذہن میں کھڑے ہیں۔ ایک اور ہمارے بڑے حافظ صاحب تھے، تو ان کی قرأت بہت اچھی، اب فوت ہو گئے، وہ بھی ایسے تھے۔ تو ایک دفعہ ملتان میں انہیں ملنے گئے تھے، تو اب وہ چبارے پہ رہتے تھے نا، تو اب انہوں نے کہا چلے میں چبارے پہ چلے، تو چبارے پہ گئے تو کھانے چیزیں، روزہ ایک نہیں رکھتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کو کیا پتا کہ کون روزے سے ہے کون روزے سے نہیں ہے۔ اچھا روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی بھوکا اور پیاسا ہے، باقی کسی چیز سے، پانی سے بچتا ہے، پانی نہیں پینا، روٹی سے بھی بچتا ہے، لیکن گندی کاموں سے، آنکھوں کے گناہوں سے نہیں بچتا۔ تو ایسے آدمی کا کیا روزہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ نہیں، جو انسان روزے کی حفاظت کرتا ہے، روزہ اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بھائی اس طرح کی مثالیں سنائے تو اب سارا درس اسی پہ چلا جائے گا۔ یہ ہے الا الصوم انہ لی وانا اجزی بھی، فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا۔ تو روزہ کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک، باقی بھی اجر تو اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں۔ تو یہ ایک مخفی عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ ایک مخفی عبادت ہے، تو اسی لیے انسان جو ہے یہ معاملہ کرتا ہے۔ اور دوسرا، روزے کی حکمتوں میں یہ حکمت ثابت ہے کہ یہ نفس کو توڑتا ہے۔ جہاں مادہ پرستی اور بہت سارے جرائم ہیں، وہاں ایک نفس پرستی بہت بڑا جرم ہے کہ انسان خارج کے خداؤں کے سامنے تو نہیں جھکتا، اپنے اندر بیٹھے ہوئے خدا کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے۔ وہ نفس کا غلام ہے، وہ کسی بڑی ہستی کو کچھ نہیں سمجھتا، کسی کی تقدیس کو الوہیت کے مقام پر فیض نہیں کرتا۔ اس کا خارج کا ایمان اتنا مضبوط ہے، داخل میں اپنے ایک حقیر نفس کو کیا ہے وہ بادشاہ بنا کے بیٹھا ہے، اور حقیقی بادشاہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو بھئی نفس کی سلطنت کو توڑتا ہے، نفس کی غلامی کو کیا ہے؟ یہ توڑنے والا ہے۔ سورہ یوسف میں آتا ہے، فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس بھئی جو امارۃ بالسوء ہے، نفس امارہ کس چیز کو حکم دیتا ہے؟ سوء کا، برائی کا۔ تو فرمایا کہ یہ نفس، اب نفس کی حاکمیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، انسان آزاد ہے، اس کے اوپر حاکمیت اس کی نفس کی نہیں بلکہ اس کے مالک، اس کے رب کی ہو۔ یہ انسان اللہ کا عبد ہے،
نفس کا غلام نہیں ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، تو دیکھ لیں کہ انسان جو ہے نفس کی غلامی سے ہٹ جائے۔ اب پیاس لگی ہوئی ہے، اکیلا بیٹھا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن وہ پانی نہیں پیتا، بھوک بھی لگی ہے اور جو ہے کھانا بھی پڑا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا۔ تو کون سی طاقت ہے؟ نفس تو تقاضا کر رہا ہے، نفس تو کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس تقاضے کو کس طرح سے ختم کر رہا ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، اور بھوک لگے تو بھوک نہیں مٹانی۔ تو فرمایا کہ نفس کو نفس کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ روزہ اس لیے رکھا کہ یہ انسان کو انسان بنائے، نفس کی غلامی سے کیا کرے؟ آزاد کرے۔ اور فرمایا کہ پھر جب یہ کیفیت ہو جائے، انسان کے اندر یہ طاقت ہو جائے کہ وہ نفس کے اوپر حاوی ہو جائے، تو یہ انسان دنیا کا طاقتور آدمی بن جاتا ہے، کہ جسے اپنے آپ پر اتنی گرفت ہوتی ہے کہ کمال۔ تو فرمایا کہ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ جس طرح ہم پہلے پڑھتے رہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ پھر جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کیا، تو فرمایا کہ کیا ہے؟ فلیس للہ حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کیا کرے، بھئی خالی بھوکا اور پیاسا رہے جبکہ ان چیزوں سے نہ رکے۔ اسی طرح فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں بھئی جو روزہ تو رکھتے ہیں، مگر کیا ہے، انہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ قیام تو کرتے ہیں، خالی بیچارے جو ہے نا، وہ کھڑا ہونے کے سوا، جاگنے کے سوا انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو بھئی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک انسان اپنے نفس کو کیا کرے؟ اس کی غلامی سے باہر نہ نکالے۔ تو عزیز سامعین کرام، اسی طرح روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ تو تین چیزیں روزہ بنیادی طور پر صبر کی تین قسمیں بڑی معاون ہوتی ہیں۔ صبر علی الطاعہ، عبادت پر ثابت قدم رہے۔ دیکھیں یہ روزہ وحدت امت کا بھی تصور ہے۔ اب پورے ہمارے ملک میں جہاں بھی ٹائم زون ایک ہے، سارے ایک کام کر رہے تھے، سحری کر رہے ہیں، سب کا ایک طریقہ، نماز ہے تو سارے پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں تو سارے سو رہے ہیں۔ تو انسان کو ڈسپلن بھی سکھایا کہ بھئی سحری سے 5 منٹ کا وقفہ ہو سکتا ہے، میں 5 منٹ وقفہ کر لوں، ٹائم ختم ہو گیا، چلو میں دیر سے کھولوں گا، کسی کو یہ مجال ہے نہیں۔ تو اسے وقت کا پابند بھی کرتا ہے اور وحدت کا تصور بھی دیتا ہے۔ سارے لوگ ایک وقت میں ایک کام، افطاری ہوتی ہے نا، تو پوری مسلم دنیا ایک ہی کام کر رہی ہوتی ہے، افطاری کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہی وحدت کا ایک درس ہے۔ تو فرمایا عبادت پر ثابت قدم رہنا، کہ انسان جو ہے ایک چیز کو دوام کے ساتھ کرے، سحری، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، وقت کی پابندی۔ اسی طرح صبر عن المعصیہ، گناہوں سے رکنا۔ تو یہ بھی روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح گناہوں سے رکنا ہے۔ اب گناہ کے جو ہے نا، اس کی مٹھاس ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اس سے مزہ آئے گا، وہ گناہ کرتا ہے، نیکی کے بارے میں وہ سمجھتا ہے یہ مجھے بور کرے گی، تو وہ پھر گناہوں کے مزے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ اس کو بھی روکتا ہے۔ صبر علی المقدوری، بھوک، پیاس، کمزوری اور تھکن کو وہ برداشت کرتا ہے، اس پر رکتا رہتا ہے، حالانکہ وہ چاہے تو پانی پی سکتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے وہ کھڑا رہتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، روزے کے بے شمار ثمرات ہیں، اس کے پھل ہیں، حکمتیں ہیں۔ تو یہ حکمتیں جو ہے ان کا احاطہ ہمارے لیے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ فرمایا نوجوانوں، جو لوگ نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ ایسی طاقت ہے جو شہوت کو توڑتی ہے۔ اب بندہ جو ہے سارا دن روزہ رکھے اور پھر اوپر سے موسم شدید ہو، پھر قیام کرے، تو پھر اس کے پاس یہ شہوت انگیزی کا موقع کیا ہوگا؟ ویسے بھی روزہ رکھ کے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ تھک جاتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو باقی چیزوں کا کیا خیال ہوگا؟ اب جو آدمی سحری سے اٹھتا ہے، روزے کو حفاظت سے لے جاتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اس کے پاس تو سوائے سونے کے اور کوئی ٹائم بچتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ روزے کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے چند حکمتیں میں نے آپ کے سامنے
عرض کی ہیں، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکی کے دنیا میں بھی ثمرات رکھے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے ثواب اور اجر کو رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی رمضان المبارک میں اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر